کھولے تو کیا بات کھولے بٹن نہیں کھولے. زحمت والی جی جی بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کل عنوان چل رہا ہے اخلاق اور اخلاص کا. یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے. یہ طلباء کرام بھی ہے، اساتذہ کرام بھی ہے، توجہ سے سنیں. اگر اس میں کمی کوتاہی ہوگی ان اللہ مجید ہو جائے گی. اللہ سے ڈرو، خاص طور اساتذہ کرام. دین کی خدمت کرو، اخلاص کرو. اخلاص جتنی ہوگا اس میں برکت بھی ہوگی. ہم کو تو اللہ تعالیٰ کا جواب دینا، پوچھ گچھ ہو جائے گی تم کو علم سے نوازا، تم نے کیا محنت کی اس پر، اور تقویٰ پر اختیار کرو. آج امت تقوی سے دور بھاگ گئی ہے. نہ اخلاق اچھے نہ اخلاص ہے، اور دونوں ضروری ہے. ہر کام کے لیے ضروریات میں سے اخلاص، لیکن ہر اخلاص معتبر نہیں. جو شریعت معافی ہو وہ اخلاص ہے. یہ بدون شک کے نام ہے. جب تک تزکیہ نفس نہیں کرو گے بھٹکتے رہو گے. ان کی تربیت کرو بچوں کی کہ یہ قوم کی امانت ہے. یہاں ان کی محنت کرو گے کہ شادی میں لگیں گے، ثواب ملے گا. آپ دین مدارس و فساد کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہیں ہے. ان کو پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے تھا، جو صدر مفتی بن جاؤ، اور جو چیزیں ہیں. بچوں کے باور کرو کہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد ہے. خود بھی عمل کرو اور اس پہ آگے اشارہ کرو. اب شوال شروع ہو گیا، امتحان آنے والا ہے. یہ جذبہ بھی سے پیدا کرو. جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس کی میں اشارہ کروں گا. یہ طلباء کرام کو سمجھانا چاہیے. یہاں کے لوگوں نے درخواست پیش کی تم آ جاؤ، طبیعت پہ اطمینان ہے، حاضر تو ہو گئی ہماری، پیسے لوگ بات عرض کر دو. یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. خیانت مت کرنا. مدرسے کے اندر کوئی رہ کے خیانت کرے اس کے لیے بہت سنگین ضرورت ہے. ابھی 2 واقعے پیش آئے. ایک کے واسطے موبائل پکڑا گیا کیونکہ پہلے غلطی تھی. ان کے تو یہ تجویز ہے کہ 50 رکعت نفل پڑھیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں. ان کے تو یہ تجویز ہے. دوسرے صاحب جو ہیں وہ بہانہ کر کے اپنے بچے کو لے گئے کسی شادی سلسلے میں، اور یہاں سے کہا کہ ہم بچے لے آ رہے ہیں چشمہ بنوانے کے لیے. بچے نے منع بھی کیا لیکن وہ لے گئے. ایسا کوئی گنجائش نہیں. ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جب شریعت کے خلاف کرو گے، حرام کام کرو گے، بچے کیا سوچیں گے؟ ان کے لیے معافی بالکل نہیں. اخراج ہو گیا تو ہو گیا. کوئی پیش ہوئی تھے درخواست موضوع بالکل نہیں. اخراج کرنا دین کے اندر ہے کہ دینی باتیں سننے کے بعد بددیانتی کرو. افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہمیں مدرسہ مقصد میں اللہ کا رضا مقصد ہے. بچوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں پڑھنے لکھنے کی تاکہ خود بھی عمل کرے اور جب والدین کی ایسی حرکت کریں گے تو بچے کیا اثر پڑے. ان کی کوئی معافی خانہ نہیں. ان کہتے واپس کر دو. اخراج ہو گیا تو ہو گیا. اور پڑھائے. ایسے ماحول میں رہ کے گھر کے جا کر پوری دنیا آگ لگی ہوئی ہے. عثمان خوف پہ عذاب آ رہا ہے اور ہم سب ذمہ دار ہیں. گھر کا ماحول ہمارا بہت ذمہ دار ہے. جب خود تقویٰ نہیں ہوگا تو بچے کیا اثر پڑے گا. ایسے جو بھلے بنیں گے وہ ناکارہ ہوں گے. ان کے زبان میں اثر بالکل. اس لیے جہاں تک ہو سکے بچوں کو سکھاؤ کہ دیکھو وعدہ خلافی حرام ہے. حرام کرو گے علم سے محروم ہو جاؤ گے. اگر علم حاصل ہو گیا تو عمل سے محروم ہو جاؤ گے. یہاں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو میں نے پڑھا ہے اس پر عمل بھی کروں گا، اس کی شادی کروں گا.
ہر جگہ افراتفری ہے. استاد کو چاہیے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں معاف کر دیجیے، میں پورے دن درج کام کروں. خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی خطا ہو گئی پورے اللہ ہوگا، اللہ معاف کر دیں گے. تو یہاں پر اساتذہ کرام سے یہ خاص طور سے ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرے، محنت بچوں کا خود دعا بھی کرے، بچوں کو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نافعات فرمائیے اور عالم بعمل بنے، حافظ بھی بنے ذریعہ حافظ بنے. اسی لیے بدون شک ناممکن ایسا جو اصول بیان کیا، فرمایا کہ یہاں کے لیے شرائط میں سے کوئی مسلم ہو، اگر اس کے پاس کوئی مسلم نہیں ہے اور بدیانتی کہ انہوں نے ثبوت دیا کہ ان اللہ مجرم ہو، شرائط میں سے کیا باقاعدہ خود مجھ سے فرمایا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اس وجہ کی میری نوکری رہے میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اور ایک درخواست آ گئی سب کچھ بچ گیا، ان سے تعلق میں اصلاحی ہے، کوئی اصلاحی مقابلہ بالکل نہیں، یہ جو دھیان خراب والی بات ہے، اس کا اثر بچوں پڑے گا. استادوں کے یہ بدیان تھی، اللہ کا خوف مجھے پیدا کرو، کیا مرنا نہیں ہے، اس وقت کسی موت واقع ہو جائے معلوم نہیں. اب کس مرض سے جو مجھے حملہ ہوا، یہ میں نے نصیحت اس میں مجھے ملی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے یہ جو الفاظ حدیث پاک میں، اس کی تفسیر میں نے عرض کی. مرض کا حملہ کب ہو جائے نہیں معلوم، پوری سائنس میں ہے، میں بھی طبیب ہوں، بہت بڑے ڈاکٹر سب ہیں، کوئی علامات ایسے نہیں تھے کہ ایسا شدید حملہ ہو. مظاہر شورا میں گیا تھا، کام کیا، وہاں سے واپسی ہوئی، بہت حافظ رہے، مجلس بھی کی، بتا بھی کیا. اگلے دن ایک دم سے سانس سے دورہ پڑا، کوئی وہم ہوا نہیں تھا. اور بڑے بڑے ڈاکٹر سے محمد میں آ گئے، کئی ڈاکٹر آئے اور کئی بار آئے، تبدیل کی انہوں نے، اپنے تدبیر کی، لیکن وقت 40 دن لگے تھا. اب بھی ذوق ہے، لیکن الحمدللہ مسجد حاضری ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس سے میں نے سبق لیا کہ ہر وقت انسان کا انمول موت زیادہ قیمتی ہے. اس وقت مرض کا حملہ جائے معلوم ہے. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہمارے، خاص استاد کے بیٹے بھی ہیں، وہ کئی بار آئے دیکھنا، آگرہ جا رہے تھے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. فرض ہوا کہ انتہا تو نہیں ہوا، لیکن بہت شدید چوٹ آئی. بہت بڑے ڈاکٹر مشہور علی گڑھ، ان کی بھی پروفیسر وہ ساتھی آنے آئی، اس میں کار جو ہے دوسرا چلی گئی. مجھے کوئی ٹرک جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گردن گردن لیکن دماغ میں کچھ ہو گیا. اب یہ دیکھو اس وقت کیا ہوا ہے معلوم نہیں. اسی لیے وقت زیادہ نہیں، مومن شان ہے. اور دینی مدارس میں خاص طور سے جو استاد ہے اس کی وجہ خاندانی کریں، اگلا دن ملے مجھے ملے یا نہیں ملے، جو وقت گزر گیا غنیمت سمجھو. جو لگتا ہے اللہ نے فضل فرما دیا، صحت دی، عافیت دی، میں بول رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، چل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ کی نعمت ہے. اس میں خیانت کرو گے تو وہاں لے جاؤ گے. یہ ہے خانقاہی نظام، اس کو کہتے ہیں. خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعضاء اور جوارح سب شریعت کی پابند، تاکہ ہم لوگ نام کے سننے کام سنتے. اسی لیے گناہ کبیرہ جتنے کیوں خطا یاد کراتے تھے، کچھ بھی یاد رہے تو ہمیں توبہ ہوگی. اسی لیے خود باری تعالیٰ نے حکم فرما دیا قوم معاصر کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو جا کے اور عمل کرو. تو یہاں ضعیف شعبان کی اچھا ہو چکی، امتحان میں ہونے والا جلدی اس کے لیے حاضر ہو گئی ہماری، کہنا مشکل تھا ہمارے. اور سب نے بہت خاص درخواست مفتی وحید ہے، مجھے افضال ہیں، انہوں نے کہ آ جاؤ تو کب تک تو قیام میں گئے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہاں پہ یہ حاضر مقصد یہ ہے، ایک اطلاع کے ہر اتقوا اللہ کے ہونے کرو، اللہ سے ڈرو. جتنے اساتذہ کرام ہیں خشیت پیدا کرو، اس لیے خشیت نہیں ہوگی تو بھٹک جاؤ گی. خشیت اس بات ہے کہ اللہ نے حق ادا نہیں کیا، آپ کو مجھے موقع دیا، علم دیا،
میں نے جو کچھ بھول چکے اللہ معاف کر دیجیے. اور استاد علماء کرام کے دعا کریں اللہ یہ جو تعلیم میں پڑھنے آئے اللہ تعالیٰ نافع عطا فرمائے تاکہ ظاہر اللہ کی بات پیدا ہو اور کی رہبری کرے. بچوں کی طبیعت میں ناسازگی ہے تو یہ اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اخلاص پیدا کرو، اخلاق اچھے ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے. دعا کو اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ